غزہ پٹی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی میں فلسطینی دہشت گرد تنظیم حماس کے خلاف عسکری کارروائی دوبارہ شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایک ہفتے تک جاری عبوری فائر بندی کا معاہدہ ختم ہونے کے بعد یہ کارروائیاں کی گئیں۔ غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق جمعے کے ابتدائی گھنٹوں میں ہونے والے اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 50 سے زائد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ نیو یارک۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریش نے غزہ پٹی میں لڑائی کے دوبارہ شروع ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ گوٹریش نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ انہیں غزہ میں عسکری آپریشن دوبارہ شروع ہونے کا افسوس ہے۔ گوٹریش نے کہا کہ وہ اب بھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر عارضی فائر بندی کی بحالی کی امید کرتے ہیں۔ دریں اثنا اسرائیل اور حماس کے درمیان عبوری فائر بندی مزید توسیع کے بغیر 7ویں روز ختم ہو گئی۔ تل ابیب۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ سکھ رہنما کے قتل کی سازش میں ملوث بھارتی شہری کے خلاف الزامات کو واشنگٹن بہت سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ اس حوالے سے بلنکن نے تل ابیب میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سکھ رہنما کو قتل کرنے کی مبینہ سازش کے بارے میں بھارت کی طرف سے شروع کی جانے والی تحقیقات کا امریکہ خیر مقدم کرتا ہے۔ انہیں اس بارے میں بھارتی تفتیش کے نتائج کا انتظار ہے۔ واضح رہے کہ امریکی حکام نے نیو یارک میں مقیم ایک سکھ علیحدگی پسند لیڈر کے قتل کے منصوبے میں ایک بھارتی شہری کو مورد الزام ٹھہرایا۔ زیورخ۔ سوئٹزرلینڈ نے روسی شہریوں کے اربوں ڈالر کے مالیاتی اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔ سوئس حکومت کے مطابق روس کی طرف سے یوکرین پر حملوں کے بعد یورپی یونین نے ماسکو کے خلاف پابندیاں عائد کی تھیں۔ سوئٹزرلینڈ نے انہی پابندیوں کے تحت روسی شہریوں کے تقریباً 8.81 ارب ڈالر کے اثاثے بلاک کیے ہیں۔ سوئس حکام کے مطابق اس حوالے سے حتمی اعداد و شمار آئندہ برس فراہم کیے جائیں گے۔ برلن۔ جرمنی میں سیاسی پناہ گزین کی ملک بدری میں تیزی کے لیے نئے قوانین کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ جرمن وزیر داخلہ نینسی فیزر نے جرمنی کے ایوان زیریں بنڈسٹاگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ قانون ایسے پناہ گزینوں کی ملک بدری کے عمل کو تیز کرنے میں مدد دے گا جن کی سیاسی پناہ کی درخواستیں مسترد ہو چکی ہیں۔ اس قانونی مسودے میں 40 اقدامات شامل ہیں جن کے تحت پولیس تارکین وطن کی شناخت کے لیے کسی تیسرے فرد کی رہائش گاہوں تک کی تلاشی لے سکے گی۔ بغداد۔ مشرقی عراق میں ایک مسلح گروہ کے حملے کے نتیجے میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ سیکیورٹی حکام نے بتایا ہے کہ حملہ جمعرات کی شب صوبہ دیالہ کے مغدادیہ نامی علاقے میں کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق سڑک کے کنارے بم دھماکے ہونے کے بعد مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ حملہ آور جائے وقوع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری تاحال قبول نہیں کی ہے۔ اس واقعے میں ہلاک ہونے والے تمام افراد عام شہری تھے۔ دبئی۔ برطانوی بادشاہ کنگ چارلس سوم نے عالمی ماحولیاتی کانفرنس COP28 میں شرکت کرنے والے سربراہان مملکت اور حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ کرۂ ارض کی حفاظت کے لیے فوری اور پرعزم اقدامات کریں۔ کنگ چارلس نے دبئی میں عالمی ماحولیاتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی پر امید نگاہیں تمام رہنماؤں پر لگی ہوئی ہیں۔ چارلس سوم نے مزید کہا کہ اس حوالے سے کچھ پیش رفت ضروری ہے لیکن موسمیاتی تبدیلی کی انتباہی علامتوں کو اب بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ کنگ چارلس کئی دہائیوں سے ماحولیاتی تحفظ کی وکالت کرتے رہے ہیں۔ کیف۔ یوکرین میں روسی فوج کے تازہ حملوں میں مزید 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ مقامی حکام کے مطابق جنوبی یوکرین کے خطے خرسون میں جمعرات کو ایک گاؤں پر کی گئی گولہ باری کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ غزہ میں جنگ بندی ختم ہونے کے بعد جمعے کی صبح سے صہیونی حکومت کے دوبارہ حملے شروع ہو گئے اور مختلف علاقوں میں شدید جنگ ہونے کی خبر ہے۔ ذرائع ابلاغ نے غزہ کے ہسپتالوں کے اطراف کے علاقوں پر صہیونی فوج کی بمباری کی خبر دی ہے۔ صہیونی فوج نے خان یونس شہر میں ناصر ہسپتال کے اطراف میں بھی بمباری کی ہے۔ ادھر الجزیرہ چینل نے بتایا ہے کہ غزہ کے وسط میں المغازی کیمپ میں واقع ایک گھر پر صہیونی فوج کی بمباری میں 2 فلسطینی شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ غزہ کے جنوب میں رفح پر ہونے والی بمباری میں بھی 4 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ دریں اثنا غزہ کے شمال میں واقع علاقے بیت اللہیہ پر صہیونی گولہ باری میں 5 فلسطینی زخمی ہو گئے اور ان کو کمال عدوان منتقل کر دیا گیا۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے رفح میں واقع کویتی ہسپتال کے اطراف میں بھی بمباری کی ہے۔ شمال مغربی غزہ میں صہیونی حکومت اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان جھڑپوں کی بھی خبر ہے۔
فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے متحدہ عرب امارات میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق منعقدہ بین الاقوامی اجلاس میں غاصب صہیونی حکومت کے سربراہ کی شرکت کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے اپنے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق منعقدہ بین الاقوامی اجلاس میں غاصب صہیونی حکومت کے صدر ہرتزوگ کو شرکت کا موقع فراہم کیے جانے کی شدید مذمت کی جاتی ہے۔ حماس کے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق منعقدہ بین الاقوامی اجلاس میں غاصب صہیونی حکومت کے صدر کو شرکت کا یہ موقع ایسی حالت میں دیا گیا ہے کہ صہیونی فوج نے غزہ میں فلسطینیوں اور خاص طور سے فلسطینی بچوں اور عورتوں کے خلاف وحشیانہ ترین جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور فلسطینیوں کی نسل کشی کی ہے۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے تازہ حملوں میں الاقصی چینل کے ایک نمائندے کی شہادت کی خبر ہے۔ غزہ میں فلسطینی حکومت کے اطلاعاتی دفتر نے بتایا ہے کہ الاقصی چینل کا ایک کیمرہ مین عبداللہ درویش غزہ پر صہیونی حکومت کی جارحیت کے دوران شہید ہو گیا۔ اس دفتر نے کہا ہے کہ الاقصی کے اس نمائندے کی شہادت کے بعد 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک 71 صحافی شہید ہو چکے ہیں۔ مغربی کنارے میں ایک اور فلسطینی جوان شہید ہو گیا۔ فلسطین کی وزارت صحت کے حوالے سے مغربی کنارے کے علاقے اغوار میں غاصب صہیونیوں کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی نوجوان کی شہادت کی رپورٹ موصول ہوئی ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مغربی کنارے کے علاقے تمون کا رہنے والا ایک 25 سالہ فلسطینی نوجوان غاصب صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق قدس کی غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے اس فلسطینی نوجوان پر فائرنگ کرنے کے بعد اس کو ہسپتال لے جانے کے لیے ہلال احمر کی امدادی ٹیم کو بھی فلسطینی نوجوان تک نہیں پہنچنے دیا۔ پاکستان میں انتخابات کا شیڈول 8 فروری سے 54 دن قبل جاری کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق چیف الیکشن کمشنر اسکندر سلطان راجہ نے صحافیوں کے ساتھ ایک غیر رسمی بات چیت میں کہا ہے کہ ملک میں عام انتخابات کے تعلق سے ہر کام اپنے وقت پر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے لیے حلقہ بندیاں مکمل ہو چکی ہیں جنہیں جاری کیا جا چکا ہے اور ہم وقت سے پہلے ہی اپنا کام مکمل کر رہے ہیں۔ پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر نے بتایا کہ الیکشن کا شیڈول اپنے وقت پر 8 فروری سے 54 دن قبل جاری کر دیا جائے گا۔ ہندوستان میں ہونے والے 5 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کے اکثر انتخابی جائزوں یا ایگزٹ پولز کے مطابق 2 ریاستوں چھتیس گڑھ اور تلنگانہ میں کانگریس اور 2 ریاستوں مدھیہ پردیش اور راجستھان میں بی جے پی کو اکثریت ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی 5 ریاستوں میزورم، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، راجستھان اور تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات کے لیے 7 نومبر سے شروع ہونے والا ووٹنگ کا عمل تلنگانہ میں ہوئی ووٹنگ کے ساتھ گزشتہ روز اختتام پذیر ہو گیا اور ووٹنگ ختم ہونے تک انتخابی جائزوں یا ایگزٹ پولز کے نتائج میں تمام اہم ٹی وی چینلوں پر آنے والی خبروں کا سلسلہ جاری ہے۔ جمعرات کے روز زیادہ تر ایگزٹ پولز نے چھتیس گڑھ اور تلنگانہ میں کانگریس کی برتری کی پیشن گوئی کی ہے، جبکہ مدھیہ پردیش اور راجستھان میں بی جے پی کے حق میں ووٹنگ کے نتائج برآمد ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔